الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان دین، سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، ہر دل عزیز، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کا یہ بہت خوبصورت پروقار عظیم الشان اجتماع آپ کے علاقہ کوہٹا میں منعقد ہو رہا ہے، اور یہ اپنے آخری مراحل میں یہ پروگرام داخل ہو چکا. علماء، خطباء اور شعراء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے. بہت طویل عرصہ کے بعد میری یہاں حاضری ہو رہی ہے. آپ حضرات کی بھرپور تعداد، محبت اور عقیدت اور آپ کے جذبے کو بھی سلامی عقیدت ہے. مفتی عثمان عثمانی صاحب
ان کے رفقائے کرام، دوست احباب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے محنت کر کے اس خوبصورت محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اس ادارے کو، اس مسجد کو اللہ ہمیشہ آباد رکھے۔ عثمانی صاحب کے، والد صاحب کے لگائے ہوئے اس پودے کو اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ اس کے فیض کو اللہ پوری دنیا میں پہنچاتا رہے۔ چونکہ کچھ بات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے شروع کرنی، اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضور کی ایک فضیلت ہے، ایک سیرت ہے اور ایک صورت ہے، لیکن ہے ہر چیز ہی نرالی۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں اور پھر تاریخ میں کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں، تو ایسی سیرت کسی کی نظر۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر نظر دوڑاتے ہیں، پھر کائنات کے حسینوں کو دیکھتے ہیں، تو ایسا حسین کوئی نظر آتا۔ جب ہم حضور کی فضیلت اور منقبت پر ہم نظر دوڑاتے ہیں، پھر کائنات کی ہر کتاب کی برگردانی کرتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد نتیجے پہ پہنچے کہ ایسی فضیلت بھی کسی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادا میں بے مثال ہیں۔ فضیلت کے باب میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ فضیلت ملی کہ آپ سارے نبیوں کے بعد آئے، عظمت میں سب سے آگے گئے۔ سبحان اللہ۔ فضیلت کے باب میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سارے رسولوں کی آپ نے امامت کرائی۔ فضیلت کے عنوان پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اللہ نے ساری کائنات میں آپ کو افضل بنایا۔ فضیلت کے باب میں آپ دیکھنا چاہیں تو تورات، زبور اور انجیل میں آپ کے تذکرے ہیں۔ فضیلت کی دنیا میں آپ دیکھنا چاہیں تو سارے نبی موجود تھے، ان کی موجودگی میں مصلی آپ کے حوالے ہوا۔ فضیلت کی دنیا میں آپ دیکھنا چاہیں تو سارے کائنات کے نبیوں بلکہ سارے کائنات پر اللہ نے آپ کو فضیلت دی۔ اور فضیلت کی دنیا میں دیکھنا چاہیں تو اللہ نے ہر جگہ آپ کا ذکر اور تذکرہ کیا اور آپ کی بات کو بیان کیا۔ یعنی تورات بھیجی دوسرے نبیوں پہ مگر ذکر حضور کا ہے، زبور دی کسی اور کو مگر ذکر حضور کا ہے، انجیل آئی کسی اور کے پاس مگر ذکر حضور کا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کیے۔ پھر جب قرآن آیا تو قرآن میں اللہ نے حضور کا ذکر کیا، یعنی آپ کی فضیلت کو بیان کیا اور فضیلت کو اس شان سے بیان کیا شاید ایسی فضیلت کسی نے کسی کے بیان نہ کی ہو جو اللہ نے اپنے محبوب اور مصطفیٰ کی بیان کی۔ اور اس پر ایک بات اور سمجھتے چلے جائیے، وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ساری دنیا پر جب آپ نظر دوڑاتے تو ساری دنیا ذکر کرتی ہے خدا کا۔ یعنی اگر آپ آسمان کو دیکھیں تو آسمان ذکر اللہ کا کرتا ہے، آپ زمین کو دیکھیں تو بچھی ہوئی زمین ذکر اللہ کا کرتی ہے، آپ سمندروں کی چال کو دیکھیں تو سمندروں کی چال ذکر اللہ کا کرتی ہے، آپ دریاؤں کی روانی کو دیکھیں تو دریاؤں کی روانی ذکر اللہ کا کرتی ہے، آپ نکلے ہوئے درختوں کے پتوں کو دیکھیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ چڑیوں کی چہک سنیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ پھولوں کی مہک کو سنیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ چاند اور ستاروں کو دیکھیں تو تسبیح اور تعریف اللہ کی کرتے ہیں، آپ شجر و حجر، جمادات و نباتات، بحر و بر، خشک و تر، سمندر اور دریائے، ہوائیں اور فضائیں، ہر چیز کو جا کر دیکھیں تو وہ ذکر اللہ کا کرتے ہیں۔ آپ نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، ولیوں کو، کتبوں کو، ابدالوں کو دیکھیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ اللہ والوں کو دیکھیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ مخلوق کائنات کو دیکھتے چلے جائیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، آپ ہر دور اور ہر زمانے میں، ہر حالات اور ہر وقت میں ہر چیز پر نظر دوڑائیں تو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، ذروں سے لے کر قطروں سے لے کر زمین سے لے کر آسمانوں سے لے کر فرشتوں سے لے کر رسولوں سے لے کر پیغمبروں سے لے کر اور جناب جبرائیل تک ہر ایک کو دیکھتے جائیں تو ذکر اللہ کا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ ساری کائنات مل کے آپ کا ذکر کرتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو رب جواب دیتے ہیں کہ ساری کائنات مل کے ذکر خدا کرتی
مصطفیٰ کر رہے توجہ انداز بڑا دیا ہے اللہ آپ ذکر کیسے کرتے فرمایا نبی کی زلف کی باری آتی ہے تو ذکر کرتا ہوں چہرے کی باری آ جائے تو ذکر کرتا ہوں کبھی بسعا کہتا ہوں کبھی باللیل کہتا ہوں کبھی علم نشرح لک صدرک کہتا ہوں کبھی انا انزلناہ کا شاہدہ کہتا ہوں مبشرہ کہتا ہوں نذیرہ کہتا ہوں داعیا الی اللہ کہتا ہوں اور آگے بڑھ کے سراجا منیرہ کہتا ہوں پیغمبر کے جمال کو پیغمبر کے جلال کو نبی کی عظمت کو نبی کے شان کو پیغمبر کی عزت کو پیغمبر کے مرتبے کو آقا کے رتبے کو آقا کی شان کو جا بجا قرآن میں بیان کیا جاتا ہے میں نے کہا ربا کیا شان بیان کی تھی فرمایا جب میری باری آئی تو میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا جب مصطفیٰ کی باری آئی تو میں نے رحمت للعالمین کہا حضور کی فضیلت میں وہ چیزیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے نبی بہت ہے امام الانبیاء کوئی نہیں ہے رسول بہت ہے ختم الرسل کوئی نہیں ہے آئے بہت ہے ساتھی کوثر کوئی نہیں ہے ہوں گے بہت شافع بشر کوئی نہیں ہے ہادی عالم کوئی نہیں رحمت کا مجسم کوئی نہیں رحمت للعالمین کوئی نہیں ساری کائنات کے لیے کوئی نہیں جہاں تک دنیا ہے اس کا امام کوئی نہیں نبیوں رسولوں کا امام کوئی نہیں کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ کوئی نہیں بلند و بالا مرتبے والا کوئی نہیں میں نے کہنے والے سے کہا یہ کون ہے اس نے جواب دیا یہ ساتھی یہ کوثر ہے شافع بشر ہے جامع جہاں ہے محبوب خدا ہے محمد مصطفیٰ ہے احمد مصطفیٰ ہے یہی خیر الورا ہے یہی بدر الدجا ہے یہ شمس الضحیٰ ہے رحمت للعالمین ہے شفیع المذنبین ہے خاتم النبیین ہے سید الاولین والآخرین ہے رات العاشقین ہے امام المرسلین ہے امام کل ہے ہادی عالم ہے ہادی کل ہے رحمت کا مجسم ہے رحمت کا پیکر ہے نور کا کرنی ہے عظمت کا مینارہ ہے کائنات میں برتر اور بالا ہے اعلیٰ عرفہ ہے میں نے کہا کون ہے یہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر ہے رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا ہے پاپا یہ کون ہے کہنے والے نے کہا یہ حسنین کا نانا ہے میں نے کہا یہ کون ہے کہا یہ حسن کائنات ہے جلال کائنات ہے جمال کائنات ہے روح کائنات ہے دبدبہ کائنات ہے خوبی کائنات ہے وصف کائنات ہے کرامات کائنات ہے تقدس کائنات ہے تقدس کائنات ہے طہارت کائنات ہے صدق کائنات ہے عدل کائنات ہے وفا کائنات ہے خوبی کائنات ہے معاشہ کائنات ہے کرامات کائنات ہے بلائی کائنات ہے مقصود کائنات ہے مطلوب کائنات ہے فخر کائنات ہے عزت کائنات ہے عظمت کائنات ہے شان کائنات ہے خوبی کائنات ہے دبدبہ کائنات ہے روبی کائنات ہے نظر کائنات ہے نثار کائنات ہے مینار کائنات ہے چشم کائنات ہے طہارت کائنات ہے تقدس کائنات ہے عزت کائنات ہے رفعت کائنات ہے بلندی کائنات ہے اور کائنات کا جلوہ ہے کائنات کا تقویٰ ہے کائنات کی تاریخ ہے میں نے پوچھنے والے سے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مولی صاحب کیا پوچھتے ہیں کائنات کی روشنی کا نام ہی محمد الرسول اللہ جاؤ جہاں میں فضیلت ڈھونڈو فضیلت کے دنیا میں آؤ تو آپ سے آگے بھائی برابر ہی کوئی نہیں آگے تو کوئی تب ہوگا پہلے برابر ہوگا سبحان اللہ برابر ہی کوئی نہیں کوئی آگے کیا ہوگا یہ فضیلت کی دنیا میں سب سے آگے ہیں شاعر نے کہا کتنا کہو گے کیا کچھ کہو گے کس قدر کہو گے بس اتنا کیوں نہیں کہہ دے لا یمکن الصلاح کما قال حق بعد از خدا بزرگ تو ہی سبحان اللہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور یہ حضور کی اس عظمت کا مقابلہ کوئی کر سکتا آؤ میں سیرت پہ آ رہا ہوں دوسری بات سیرت چاہے پہلے سورت پہ آ جاتے سورت میں سیرت پہ بات میں آؤں کبھی سیرت میں نے کچھ اور باتیں بھی ڈالی توجہ ہے آپ کی تھکے تو نہیں ہو یہ میں نے اپنی زبان میں اس لیے پوچھا تھا کہ سب کو سمجھ آ جائے عبداللہ بن عباس نے میرے راز فاش کر دیے جو میں نے چھپائے ہوئے تھے اس نے فاش کر دیے بیچ میں ہوتا رہے گا تھوڑی تھوڑی ہو سی پر زیادہ نہ ہو سی اس واسطے کہ فری نہیں کرنا
حسین بہت ہے. ارے لوگوں ابھی حسن کھلا ہی کہاں ہے؟ سبحان مصطفیٰ کا حسن کھل جائے نا جہاں میں کوئی ٹھہر ہی نہ سکے. ابھی بچے ابھی پہلا دن ہے، ماں کی گود سے آیا تو ماں کہتی ہے صبح صادق کا وقت ہے، کمرے میں اندھیرا ہے، مکان میں روشنی نہیں ہے. مکان میں میں نے کہا ماں آپ کہتی ہو مکان میں روشنی نہیں ہے، میں کہتا ہوں جہان میں روشنی نہیں ہے. مکان میں اندھیرا ہے، روشنی نہیں. حضور کی ولادت ہوئی، سمجھنا ولادت عام طرح سے نہیں ہوئی کہ بہت سارے ڈاکٹر اور بہت ساری دائیاں کھڑی ہو. نہ یہاں ضرورت ہی نہیں. لوگوں کو بچے کی ولادت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. اماں آمنہ کہتی ہے مجھے سرور آیا، مجھے سرور آیا. میں نے کہا کیسے نہ آئے؟ کہنے والے کہتے ہیں حضور آیا. ماں پریشان ہے اور پریشانی کیفیت میں سوچتی ہے بلب نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، چراغ نہیں ہے، جلانے کو کچھ نہیں ہے، روشنی نہیں. ہوگا کیا؟ بچہ پیدا ہوا، چہرہ کھلا، کھلا پھر کھلا. کمرے پہ نظر پڑی تو ہر چیز نظر آنے لگی. آقا کے حسن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آمنہ کے لال کے حسن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ماں دیکھ کر کہتی ہے مکان چمک گئے. میں نے کہا ماں ادب سے عرض کرنے لگا آج مکان ہی نہیں چمکا، ذرا باہر نکل کر دیکھیے سارا جہان ہی چمک گیا. سارا جہاں چمک گیا. آج حسین اتنا آ گیا، لوگ دیکھنے کو آگے، صبح ہو گئی، دیکھنے کو دادا بھی چاچا بھی جو آ کر دیکھتا ہے کہتے ہیں بڑا حسین ہے، بڑا حسین ہے. اور یہ حسین کہہ کر کہتے ہیں ایسا ہم نے دیکھا نہیں، ایسا نہیں دیکھا. بچے بولتے کہ ماں بھی کہتی ایسا نہیں دیکھا، دادا نے بھی کہا ایسا نہیں دیکھا، چاچا نے بھی کہا ایسا نہیں دیکھا، تایا نے بھی کہا ایسا نہیں دیکھا. ہر دیکھنے والا کہتا ہے نہیں دیکھا. اللہ کہتے ہیں جبرائیل جا محمد کے دروازے پہ جا کر تو بھی ذرا چہرے کا دیدار کر. یہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. اس نے مکہ کے بچے دیکھے، کل بجوار کے بچے دیکھے، تو نے تو جہان کے بچے دیکھے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے چہروں کا دیدار تو نے کیا ہے. جا جا کر تو چہرے پر نظر گھار بتا تو نے بھی دیکھا یا نہیں دیکھا. جبرائیل آئے، چہرے سے چادر اٹھائی، چہرے پر نظر گھاری اور گاڑ کر کہنے لگے ربا عرش و فرش دیکھا، شرق و غرب دیکھا، شمال و جنوب دیکھا. بچے دیکھے، جوان دیکھے، حسین دیکھے، حسن دیکھے، جمیل دیکھے، اجمل دیکھے، خوبصورت دیکھے، برتر دیکھے، بالا دیکھے، آلہ دیکھے. جس چہرے پہ نظر پڑی ہے ایسا چہرہ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. جبرائیل تو کہاں دیکھے، میکائیل تو کہاں دیکھے، اسرائیل تو کہاں دیکھے، آمنہ تو کہاں دیکھے، ابو لہب تو کہاں دیکھے، ابو طالب تو کہاں دیکھے. میری خدائی کی قسم ہے میں نے ایسا بچہ کبھی پیدا ہی نہیں. حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوا ڈالی. کسی نے کہا حسن یوسف کمال تھا، پوچھنے والے نے کہا کیسا تھا؟ کہ چہرے پر نظریں پڑی، عورتوں کو خیال ہی نہیں رہا ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں. انگلی کٹنے کا پتہ ہی نہیں چلا. میں کہا کرتا ہوں محبت کی دنیا میں جب کوئی قربانی کے لیے نکل پڑے اسے زخم لگے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ محبوب کے حسن میں گم ہوا ہوتا ہے. ہم سے پوچھتی ہو تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے ہمیں کیا پتہ ہے کیا ہو گیا؟ ہم تو محبت صحابہ میں چلتے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا. کسی نے فضیلت بیان کی. سیدہ عائشہ نے کہا مانتی ہوں حسن یوسف بہت ہے، دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوا دی، ایمان تو نہیں لائی. آؤ تمہیں ایسا حسین دکھاؤں جس کو دیکھنے والوں نے انگلیاں نہیں کٹوائی، پہلے ایمان لائے پھر گردنیں کٹوائی.
شفت میں عیسیٰ شدے بیزاداری آج خوب آدارم تو تنہا داری آؤ تلاش کرو خوبیاں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا اور سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا یہ حسن و جمال کا بے کرے آئے ساری دنیا حضور کی صورت کا مقابلہ کرنا چاہے نہیں کر سکتی فضیلت میں آلہ صورت میں آلہ یہ سیرت میں آلہ توجہ ہے نہیں ہے توجہ میرا چیلنج ہے ان اکابر علماء کی مشائخ کی موجودگی میں کہ دنیا میں آج تک کوئی فرد ایسا نہیں اس جدید دور میں بھی دنیا پوری میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کی سیرت اتنی محفوظ ہو جتنی آمنہ کے لال کی محفوظ کوئی بتاؤ جس کی سیرت ہر پہلو میں محفوظ ہو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ کوئی معمولی زندگی نہیں ہے یہ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے یہ زندگی ہے کائنات کی کایا کو پلٹ لینے کے لیے زندگی ہے دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے زندگی ہے یہ سیرت ساری دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے اس لیے اللہ نے اس سیرت کو محفوظ کیا ایسی سیرت کائنات میں اور کسی کی نہیں ہے توجہ ایک شاعر نے حضور کی زندگی پر شعر لکھے اشعار لکھے اشعار ایک نہیں دو نہیں چار نہیں ہزار نہیں 10,000 نہیں 40,000 اشعار لکھے کتنے 40,000 اشعار حضور کی سیرت پہ کتنے 40,000 اشعار لکھے اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر لکھتا ہے اور شعر میں کہتا ہے کیا کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے قلم میں آب نہ پا مدہ باقی ہے اور فرق ہوئے تمام مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے ورق کے ورق لکھ دیے دفتر کے دفتر لکھ دیے رجسٹر کے رجسٹر لکھ دیے ہر باب لکھ دیا ہر پہلو لکھ دیا ہر شب لکھ دی زندگی کا ہر حصہ لکھ دیا نشیب و فراز کو لکھ دیا کردار اور گفتار کو لکھ دیا اخلاق و اعمال کو لکھ دیا چال اور چلن کو لکھ دیا بولنے اور بنانے کو لکھ دیا آنے اور جانے کو لکھ دیا سونے اور جاگنے کو لکھ دیا کلام اور گفتگو کو لکھ دیا اشاروں اور کناروں کو لکھ دیا چہرے کو اور زلفوں کو لکھ دیا لبوں کو راتوں کو لکھ دیا ناکوں کو راتوں کو لکھ دیا دن کو لکھ دیا صبح کو لکھ دیا شام کو لکھ دیا زندگی کا ہر پہلو لکھتا چلا گیا لکھتے لکھتے جب میں انتہا پہ پہنچا 40,000 اشعار لکھ کے لکھ کر تھک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا سیرت کے باپ اسی طرح کھڑے نظر آئے تو کہہ دیا تھکی ہے فکر رساں تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے اور قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے فرق ہوئے تمام مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے دنیا میں کوئی فرد ایسا دکھاؤ جس کی زندگی میں کسی نے 40,000 اشعار لکھے ہو آپ 40 کہتے ہو کوئی 10,000 دکھا دے کوئی 5,000 دکھا دے کوئی 2,000 دکھا دے جس نے لکھی ہو اور لکھنے کے بعد ہر کوئی کہتا ہے میں نے فلاں باب اور فلاں کتاب لکھی میں نے حق ادا کر دیا آپ کے ہم بہت سے لوگ کتابیں لکھتے ہیں کہتے ہیں میں نے کمال کی کتاب لکھی ہے آؤ دنیا میں کوئی فرق بتاؤ جس نے سیرت پہ کتاب لکھی ہو اور لکھنے کے بعد یہ کہا ہو میں نے سیرت کے تمام پہلوؤں کو اس میں لکھ دیے کوئی چیز ابھی باقی نہیں رہی ہر کتاب لکھنے والا لکھنے کے بعد کہتا ہے میں کمزور ہوں میں ضعیف ہوں میرے قلم اور علم اور عمل میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں حضور کی سیرت کو پورا کا پورا لکھ سکوں میں نے کوشش کی ہے میں حق ادا نہیں کر سکتا آؤ دنیا میں کوئی بتاؤ جس نے کہا میں نے سیرت پر حق ادا کر دیا یہ 40,000 اشعار کو ایک نے لکھے اقبال کو پڑھو تو علادہ لکھا ہے غزالی کو پڑھو تو علادہ لکھا ہے رازی کو پڑھو تو علادہ لکھا ہے قرآنی کو پڑھو تو علادہ لکھا ہے
چلے جاؤ، شبلی نعمانی تو کتابوں کا مطالعہ کرتے چلے جاؤ، ہر ایک لکھتا چلا گیا اور لکھتے لکھتے جواب دیتے ہوئے کہتے میں نے سب کچھ لکھا ہے مگر سمجھو کچھ نہیں لکھا ہے۔ اس لیے کہ سب کچھ لکھ کر جب پلٹ کر جاتا ہوں تو پیچھے دیکھتا ہوں باپ ویسے ہی کھڑے، میں تو اسے چھیڑ ہی نہیں سکا، اس گہرائی میں جا ہی نہیں سکا۔ تو حضور فضیلت میں سب سے اعلیٰ، حضور صورت میں سب سے اعلیٰ، حضور سیرت میں سب سے اعلیٰ، اور حضور کو اللہ نے جتنی چیزیں دی ہیں چن چن کر اور کمال کی دی ہیں۔ یہ باتیں سمجھنے کے بعد میں بغیر آپ کو کسی تشویش میں ڈالے اس عنوان سے دوسرے عنوان میں جانے لگا ہوں، لیکن اس میں فرق نہیں ہے کب کوئی یہاں سے وہاں چلا گیا اور کب کوئی وہاں سے یہاں آ گیا، اس لیے کہ ان کی نسبتیں اور رابطے اور تعلق اتنا ملتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا عنوان کب کہاں سے کہاں چلا گیا۔ میں حضور کی فضیلت کی بات کر رہا ہوں، صورت کی بات کر رہا ہوں، سیرت کی بات کر رہا ہوں، اور جب میں سیرت کی بات کر کے یہ کہتا ہوں کہ حضور کی فضیلت محفوظ ہے، حضور کی صورت محفوظ ہے، حضور کی سیرت محفوظ ہے، تو میرا سننے والا مجھ سے کہتا ہے مولانا صاحب ایک بات تو بتاؤ، باتیں آپ نے بہت کر دی ہیں، فضیلت کی بات بھی کر دی، صورت کی بات بھی کر دی، سیرت کی بات بھی کر دی، آپ نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ حضور کی سیرت جتنی محفوظ ہے اتنی کسی کی محفوظ نہیں، آپ نے دعویٰ کر دیا حضور کی صورت جیسے محفوظ ہے کسی کی محفوظ نہیں، آپ نے دعویٰ کر دیا یہ فضیلت محفوظ ہے ایسی کسی کی فضیلت محفوظ نہیں، تو بتائیے تو صحیح وہ زمانہ کیمرے کا نہیں ہے، وہ زمانہ موبائل کا نہیں ہے، وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، وہ زمانہ جدید آلات کا نہیں ہے، وہ زمانہ ٹیپ ریکارڈ کا نہیں ہے، وہ زمانہ نشر کرنے والی چیزوں کا نہیں ہے، اس زمانے کے اندر نبی کی سیرت کا ہر پہلو محفوظ کیسے ہو گیا، موجود کیسے ہو گیا، معلوم کیسے ہو گیا، آج تک رکھا ہوا کیسے، آج تک کھلا ہوا کیسے ہے، آج تک واضح کیسے ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکی، تغیر نہیں آ سکا، جھوٹ نہیں آ سکا، بناوٹ نہیں آ سکی، مبالغہ نہیں آ سکا، وجہ کیا ہے اتنی زیادہ سیرت محفوظ کیوں ہے؟ وہ کون سی مشین دی تھی، وہ کون سے کیمرے تھے، وہ کون سے جدید آلات تھے، وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی، وہ کون سے دماغ تھے، وہ کون سے وجود تھے، وہ کون سے جسم تھے، وہ کون سے اذہان تھے، وہ کون سے قلوب تھے، وہ کیا دماغ تھے، وہ کیا انسان تھے، وہ کیا لوگ تھے، ان کے پاس کیا تھا کہ ان نے کوئی چیز بھی چھوڑی نہیں ہے۔ زلف کی بات کرو تو معلوم ہے، چہرے کی بات کرو تو معلوم ہے، آنکھوں کی بات کرو تو معلوم ہے، قدموں کی بات کرو تو معلوم ہے، یہ قوم تھے جنہوں نے سب محفوظ کیا۔ میں نے کہا یہی سوال کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہی سوال کو سمجھانا چاہتا ہوں، اسی سے تو بنا کھولنا چاہتا ہوں، یہی حقائق کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میلاد کی بات کرو تب ولادت کی بات کرو، تب رسالت کی بات کرو، تب فضیلت کی بات کرو، تب صورت کی بات کرو، تب سیرت کی بات کرو، تب مکہ کی بات کرو، تب مدینہ کی بات کرو، تب تلوار کی بات کرو، تب تیر کی بات کرو، تب نیزے کی بات کرو، تب جب بھی نبی کے وجود، اعمال، کردار، گفتار، اخلاق، زبان، علم و عمل کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرو گے تمہیں سہارا چاہیے ہوگا، تمہیں سہارا ڈھونڈنا ہوگا، تمہیں واسطہ ڈھونڈنا ہوگا، وہ سہارا، وہ واسطہ جب ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے تمہیں ایک طبقہ ملے گا، ایک جماعت ملے گی، لوگ ملیں گے، شخصیات ملیں گے، مقدس لوگ ملیں گے، محفوظ کرنے والے، لینے والے، پڑھنے والے، سیکھنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ چلنے والے، دین کو اترتا دیکھنے والے، جبرائیل کو آتا دیکھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کے قاری بننے والے، مخاطب بننے والے، عالم بننے والے، حافظ بننے والے، چہرے رسول کا دیدار کرنے والے، شرف رسول سے پیار کرنے والے، وجود رسول پہ کج مرنے والے، اطاعت رسول پہ جانے دینے والے، عزت رسول پہ فنا ہونے والے، حرمت رسول پہ فدا ہونے والے، عظمت رسول پہ قربان ہونے والے، عزت رسول پہ جانے دینے والے، اولاد، خاندان، قوم، قبیلہ ترک کر دینے والے ملیں گے۔ پوچھنے والا پوچھے گا سیرت کہاں ہے، فضیلت کہاں ہے، شہرت کہاں ہے، منقبت کہاں ہے، مملکت کہاں ہے، خلافت کہاں ہے، امامت کہاں ہے، تکبر نبوت کہاں ہے، حکمت نبوت کہاں ہے، چہرہ رسول کہاں ہے،
اس نے 40,000 اشعار میں زلفوں کا ذکر کیا ہوگا، چہرے کا ذکر کیا ہوگا، نبوت کا ذکر کیا ہوگا، رسالت کا ذکر کیا ہوگا، آمنہ کا ذکر کیا ہوگا، حلیمہ کا ذکر کیا ہوگا، اونٹنی کا ذکر کیا ہوگا، بکریوں کا ذکر کیا ہوگا، دودھ کا ذکر کیا ہوگا، بچپنے کا ذکر کیا ہوگا، لڑکپنے کا ذکر کیا ہوگا، جناب دل کے شک کرنے کا ذکر کیا ہوگا، سینے کے ارتقاء کرنے کا ذکر کیا ہوگا، جناب زمزم سے کونے کا ذکر کیا ہوگا، نبی کے واپس ہونے کا ذکر کیا ہوگا، مکہ میں رہنے کا ذکر کیا ہوگا، بڑا ہونے کا ذکر کیا ہوگا، تجارت کا ذکر کیا ہوگا، معاملات کا ذکر کیا ہوگا، شام جانے کا ذکر کیا ہوگا، پیغمبر کی تجارتی قافلے کا ذکر کیا ہوگا، خدیجہ سے نکاح کا ذکر کیا ہوگا، اور آپ کا ذکر کیا ہوگا، بڑے ہونے کا ذکر کیا ہوگا، جناب غار سور سے غار ہرا سے قرآن لانے کا ذکر کیا ہوگا، اقرأ باسم ربک الذی خلق کا ذکر کیا ہوگا، نبی کے چہرے اور وجود کا ذکر کیا ہوگا، قدموں اور لڑائی اور بڑائی کا ذکر کیا ہوگا، پیغمبر کے گفتار کا ذکر کیا ہوگا، اعمال کا ذکر کیا ہوگا، سیرت کا ذکر کیا ہوگا، سیرت میں چال چلن کا ذکر کیا ہوگا، بول چال کا ذکر کیا ہوگا، لفظوں کا ذکر کیا ہوگا، بیان کا ذکر کیا ہوگا، انگلی کے اشارے کا ذکر کیا ہوگا، چہرے کے چمکنے کا ذکر کیا ہوگا، زلف کے لہرانے کا ذکر کیا ہوگا، کنگا کرنے کا ذکر کیا ہوگا، جوتا پہننے کا ذکر کیا ہوگا، لباس پہننے کا ذکر کیا ہوگا، پگڑی پہننے کا ذکر کیا ہوگا، پیار کرنے کا ذکر کیا ہوگا، غصہ کرنے کا ذکر کیا ہوگا، جلال کا ذکر کیا ہوگا، جمال کا ذکر کیا ہوگا، تقویٰ طہارت کا ذکر کیا ہوگا، نبی کے بچپن لڑکپن جوانی اور شباب کا ذکر کیا ہوگا، بیت اللہ کا ذکر کیا ہوگا، غلاف کعبہ کا ذکر کیا ہوگا، طواف کا ذکر کیا ہوگا، مطاف کا ذکر کیا ہوگا، صفا مروہ کا ذکر کیا ہوگا، دوڑنے کا ذکر کیا ہوگا، طواف کرنے کے چکر کا ذکر کیا ہوگا، باہر نکلنے کا ذکر کیا ہوگا، اندر آنے کا ذکر کیا ہوگا، ہجرت کا ذکر کیا ہوگا، غار میں جانے کا ذکر کیا ہوگا، کندھوں پہ اٹھ جانے کا ذکر کیا ہوگا، اور جناب غار میں اندر جانے کا ذکر کیا ہوگا، پہاڑ پہ چڑھنے کا ذکر کیا ہوگا، کسی ساتھی کا ذکر کیا ہوگا، باہر آنے کا ذکر کیا ہوگا، مدینے جانے کا ذکر کیا ہوگا، جناب بچیوں کے اس جلوس کا ذکر کیا ہوگا، بچیوں کے نرموں کا ذکر کیا ہوگا، انصار کا ذکر کیا ہوگا، مہاجرین کا ذکر کیا ہوگا، سسر کا ذکر کیا ہوگا، داماد کا ذکر کیا ہوگا، مکہ میں رہنے کا ذکر کیا ہوگا، مدینہ جانے کا ذکر کیا ہوگا، مسجد نبوی کا ذکر ہوگا، مصلی کا ذکر ہوگا، صفوں کا ذکر ہوگا، نمازیوں کا ذکر ہوگا، مقتدیوں کا ذکر ہوگا، پھر بدر کا ذکر ہوگا، بدر کے خیمے کا ذکر ہوگا، اٹھتی دعاؤں کا ذکر ہوگا، نکلتے آنسوؤں کا ذکر ہوگا، عورت کا ذکر ہوگا، خیبر کا ذکر ہوگا، تبوک کا ذکر ہوگا، یرموک کا ذکر ہوگا، حنین کا ذکر ہوگا، جناب نبی کے تلوار کا ذکر، تیر کا ذکر، گھوڑے کا ذکر، اٹھنے کا ذکر، گھوڑے سے اترنے کا ذکر، گھوڑے پہ چڑھنے کا ذکر، تیر چلانے کا ذکر، تلوار چلانے کا ذکر، سامنے آنے کا ذکر، تک جانے کا ذکر، دشمن کے آنے کا ذکر، دشمن کے بگانے کا ذکر، پوچھے جیسے غداروں کے قتل ہونے کا ذکر، کنویں میں گرا دینے کا ذکر، سامنے دعا کرنے کا ذکر، ان سے بات کرنے کا ذکر کیا ہوگا، ان 40,000 اشعار میں ہجرت کی بات ہوگی، جہاد کی بات ہوگی، نماز کی بات ہوگی، تلاوت کی بات ہوگی، جبرائیل کے آنے کی بات ہوگی، جبرائیل کے جانے کی بات ہوگی، قرآن کی آیاتوں کی بات، لفظوں کی بات، جملوں کی بات، آیاتوں کی بات، مکی زندگی کی بات، مدنی زندگی کی بات، چار جلال کی بات، آخری وقت کی بات، معراج کی بات، منبر کی بات، کعبہ کی بات، غلاف کی بات، رات کی بات، سجدوں کی بات، قیام کی بات، رکوع کی بات، تہجد کی بات، اشراق کی بات، چاش کی بات، فجر، ظہر، مغرب، عشاء کی بات، نوافل کی بات، صدقات کی بات، زکات کی بات، خیرات کی بات، نکلنے کی بات، ڈٹنے کی بات، کھڑے ہونے کی بات، تلاوت کرنے کی بات، سب کو بلانے کی بات، سجے بنانے کی بات، پڑھانے کی بات، حجرے میں بیٹھنے کی بات، صفا کے چبوترے کی بات، شاگردوں کی بات، ساتھیوں کی بات، سسر کی بات، بارات کی بات، جانے کی بات، نکاح کی بات، عائشہ کی بات، حفصہ کی بات، خدیجہ کی بات، جویریہ کی بات، فاطمہ کی بات، زینب کی بات، کلثوم کی بات، رقیہ کی بات، ابو بکر کی بات، عمر کی بات، عثمان کی بات، علی کی بات، طلحہ کی بات، زبیر کی بات، بلال کی بات، خباب کی بات، انگاروں کی بات، لوہے کی بات، مارنے کی بات، تڑپنے کی بات، جانے کی بات، پیار کے جملے کہنے کی بات، لا کی بات، الہ کی بات، اللہ کی بات، رسالت کی بات، رسولت کی بات، عصمت کی بات، شرافت کی بات، دیانت کی بات، آخر کی بات، پہلے کی بات، بہتر کی بات، بہتر کی بات، اعلیٰ کی بات، عرفہ کی بات، نعت کی بات، رات کی بات، پیار کی بات، محبت کی بات، غصے کی بات، جلال کی بات، جلال کی بات، روب کی بات، دبدبے کی بات، 40,000 اشعار میں سبھی کو اس کو ذکر کیا ہوگا، اور کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، کلم ابلا پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، فرق ہوئے تمام مدہ باقی ہے، میں نے کہا سب کو
یہ لکھا کس نے؟ یہ محفوظ کس نے کیا؟ صحابہ یہ بتایا کس نے؟ صحابہ یہ بتایا کس نے؟ کوئی پہلو بتاؤ جو چھپا ہوا ہو، کوئی پہلو بتاؤ جو چھپا ہوا ہو۔ یہاں تو رات بھی بتاتے ہیں کہ سجدہ اتنا لمبا کیا، اور یہ بھی بتاتے ہیں سجدے میں کہا کیا ہے۔ امت سے یہ بھی نہیں چھپا رات کے سجدے نے کیا کہا، تہجد نے کیا کہا، خیمے نے کیا کہا، غار نے کیا کہا، بازار نے کیا کہا۔ یہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ جب نیچے سجدے میں پڑے تھے اس وقت کیا کہا۔ رات کی زندگی ڈھونڈنی ہے تو بیویاں بتاتی ہیں، دن کی زندگی ڈھونڈنی ہے تو صحابہ بتاتے ہیں۔ اس کو میں یوں کہا کرتا ہوں، نبی کو ڈھونڈنے یا گھرانے میں ڈھونڈو یا گھرانے میں ڈھونڈو۔ حضرت حیدری شہید خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا رسول کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی اکیلے اکیلے رہتے تھے، غار میں چلے جاتے تھے، بیٹھ کر کئی دنوں بعد آتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد کوئی ایک دن بتاؤ جو اکیلا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ایک دن بتاؤ جو اکیلا تنہا گزارا ہو، بتا دو۔ یہ تنہا کیوں نہیں گزارتے؟ کہ یہ یاد سیرت سکھانے آئے تھے۔ یہ رات میں صدیقہ کے پاس ہے، دن میں صدیق کے پاس ہے۔ سبحان اللہ غار میں جا کر دیکھ، زلف رسول اور چہرہ رسول صدیق کی گود میں ہے۔ مسجد نبوی کے حجرے میں جا کے دیکھ، چہرہ رسول اور زلف رسول صدیقہ کی گود میں ہے۔ ابو بکر تمہارے گھرانے کو لاکھوں سلام ہے۔ کہیں بیٹی کی گود میں چہرہ کھلتا ہے اور کہیں بیٹی کی گود میں چہرہ کھلتا ہے۔ یہ اعزاز انہی کو حاصل ہے جو تنہا اس چہرے کا دیدار کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں۔ یہ اعزاز ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ کسی کو آج تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ رب کا دیا ہوا کرم، احسان اور انعام ہے، جسے رب دے اسی کو ملتا ہے۔ آخری بات، یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ صورت، فضیلت اور سیرت، یہ تینوں کو ذرا گھما کر دیکھو، یہ بتائی کس نے؟ صحابہ یونس کا ماننے والے کہیں، صحابہ صحابہ شرف محبت والے کہیں، نہ شرف چاہنے والے کہیں، صحابہ یہ کس نے بتائی؟ صحابہ میرا چیلنج ہے اس جامعہ مسجد میں، میں دشمن سے کرتا ہوں تو صحابہ کی توہین کرتا ہے۔ فضیلت، سیرت، صورت میں سے کوئی ایک چیز بھی نبی کی بتاؤ صحابہ کو چھوڑ کے۔ صحابہ لڑائی کی بات نہیں ہے مسلمانوں، ایمان کی بات ہے۔ بتا صحابہ کو چھوڑ کے، الٹا لٹک جائے گا تو جب بھی نبی کے پاس جائے گا بذریعہ صحابہ جائے گا۔ قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کی اس آیت پر غور کر، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیج کر، کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہے، بھیج کر احسان جتلا رہے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھ احسان کس پر جتلا رہے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے تحقیق البتہ احسان کیا کس پر؟ کس پر؟ مومنوں پر۔ کس پر؟ کس پر؟ کس پر؟ کس پر؟ اونچی کس پر؟ پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ صحابہ اس صحابہ وقت مومن کون تھے؟ صحابہ اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ موجود کون تھے؟ صحابہ رسول کو لیا کس نے تھا؟ پکڑا کس نے تھا؟ ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ ساتھی کون بنے تھے؟ رفیق کون بنے تھے؟ نوازی کون بنے تھے؟ مومن کون بنے تھے؟ ساتھ کون چلے تھے؟ ساتھ کس نے نبھایا تھا؟ مدینہ میں کون تھے؟ مکہ میں کون تھے؟ ہجرت میں کون تھے؟ بدر میں کون تھے؟ عہد میں کون تھے؟ حنین میں کون تھے؟ خیبر میں کون تھے؟ زخموں میں کون تھے؟ بستر میں کون تھے؟ ریتوں میں کون تھے؟ انکاروں
जदल कौन थे शब्दबूना फजल मिनल्लाह कौन थे रिजवाना कौन थे सजदों में साथ कौन थे रुकू में साथ कौन थे क़ियाम में साथ कौन थे मक्का में साथ कौन थे मदीना में साथ कौन थे नमाज में साथ कौन थे सख्ती में साथ कौन थे गर्मी में साथ कौन थे शिद्दत में साथ कौन थे भूख में साथ कौन थे पेट पर पत्थर बांधते वक्त साथ कौन थे घोड़ों पर जाते हुए साथ कौन थे निभाते हुए साथ कौन थे नारे लगाते हुए साथ कौन थे आगे बढ़ते हुए साथ कौन थे जाने लुटाते हुए साथ कौन थे जाने निभाते हुए साथ कौन थे वफा करने वाले कौन थे ऐब निभाने वाले कौन थे सभा बांधने वाले कौन थे तेज कदमों से चलने वाले कौन थे इर्द गिर्द कौन थे मुहाफिज कौन थे निगहबान कौन थे साथी कौन थे रफीक कौन थे इताअत गुज़ार कौन थे ताबेदार कौन थे रज़ी अल्लाह कौन थे रज़ू अन कौन थे रसूल सहाबा को दिया सुभान अल्लाह लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम उन्हीं में से करेगा क्या यतलू अलैहिम आयाती वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कौटा के लोगों सवाल करना चाहता हूँ अल्लाह के रसूल ने तिलावत की या नहीं की तज़किया नफ्स किया या नहीं किया वयुअल्लिमुहुमुल किताब किताब पढ़ाई या नहीं पढ़ाई पढ़ाई है तिलावत की है समझाया है सिखाया है हुजूर मुज़क्की है किसी का तज़किया नहीं हुआ तो मुज़क्की कैसे हुए हुजूर मुरब्बी है किसी की तरबियत नहीं हुई तो मुरब्बी कैसे हुजूर मुअल्लिम है किसी ने तालीम नहीं ली तो मुअल्लिम कैसे हुजूर की सिफात मानी तब जाएंगी जब सहाबा को मानोगे मानना पड़ेगा तज़किया किया और तज़किया हुआ मानना पड़ेगा तरबियत की और तरबियत हुई मानना पड़ेगा तालीम दी और तालीम ली मानना पड़ेगा असर दिया असर लिया मानना पड़ेगा सिखाया और लोगों ने सीखा ये माने बगैर बात बनेगी नहीं। और जैसे ही हुजूर को मुज़क्की मानोगे सहाबा को मानना पड़ेगा मुरब्बी मानोगे तरबियत वाली जमात माननी पड़ेगी तज़किया वाली जमात माननी पड़ेगी इल्म वाली जमात माननी पड़ेगी अमल वाली जमात माननी पड़ेगी कुरान वाली जमात माननी पड़ेगी रसूल की जमात माननी पड़ेगी रसूल के शागिर्द मानने पड़ेंगे रसूल के मुरीद मानने पड़ेंगे। अरे पीर बनता ही तब है जब मुरीद हो उस्ताद बनता ही तब है जब शागिर्द हो कौन हो सहाबा शागिर्द नबी उस्ताद तो शागिर्द कौन सहाबा नबी पीर तो मुरीद कौन नबी आका तो गुलाम कौन नबी पढ़ाने वाले तो पढ़ने वाले कौन नबी सिखाने वाले तो सीखने वाले कौन। अगली बात कोटा के लोगों आपके यहाँ पे आदमी बहुत मालदार हो ना और बहुत साहिब हैसियत हो वो अपने बच्चे को छोटे स्कूल नहीं डालता वो शहर के सबसे बड़े स्कूल में डालता है और बेटा भी उसको प्यारा हो तो वो कहते हैं इसको ऐसी जगह पढ़ाऊंगा जहाँ पता चलेगा
اللہ کو صحابہ سے کتنا پیار ہے. حضرت آدم سے نہیں پڑھوایا بڑے, حضرت نوح سے نہیں پڑھوایا بڑے, حضرت داؤد سے نہیں پڑھوایا, حضرت ابراہیم سے نہیں پڑھوایا, حضرت اسماعیل سے نہیں پڑھوایا, حضرت اسحاق سے نہیں پڑھوایا, حضرت یعقوب سے نہیں پڑھوایا, حضرت موسیٰ سے نہیں پڑھوایا, حضرت عیسیٰ سے نہیں پڑھوایا. اللہ تو انہیں کن سے پڑھوائے گا؟ کہ اس سے پڑھواؤں گا جو استاذوں میں باکمال ہوگا. کہاں اپنے بچے کو داخل کرائے گا؟ کہتے ہیں وہاں داخل کراؤں گا تمہیں پتہ چل جائے گا. انہیں کہاں داخل کراؤ گے؟ اس استاذ کے پاس داخل کرواؤں گا جس استاذ کوئی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا انما بعثت معلما, میں استاذ بنا کر بھیجا گیا. آپ کے کوٹا میں کوئی استاذ بھیجے کہ جاؤ, تو روڈ پر بھیجے گا کہ روڈ پر بیٹھو؟ کسی اسکول میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی مکتب میں, کسی مدرسے میں استاذ بن کر جا. اللہ نے امت بنائی, استاذ حضور کو بنایا. اس امت کا سب سے پہلا شاگرد اس کا نام ابو بکر ہے. وہ شروع ہی الف سے ہوا, وہ شروع ہی ایک سے, اس کے شروع میں ایک لکھنا پڑے گا, دنیا کو پتہ چلے یہ پہلا ہے, یہ پہلا ہے ابو بکر. اس امت کا پہلا فرد ابو بکر, اس امت کی پہلی جماعت صحابہ. وہ نہیں کامیاب ہوئے, وہ نہیں کامران ہوئے, تو کہاں سے آیا؟ تیرے پاس دین کہاں سے آیا؟ تیرے پاس علم کہاں سے آیا؟ تو اگر اپنے علم کی بات کرے گا تو ان کے بغیر کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے اپنے محبوب کو شاگرد بھی ایسے دیے جیسے دنیا میں کسی کو. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا, بولنا چاہو بڑی تقریریں کرتے, اور تقریریں کر کے جب بھی بات آتی ہے آپ صحابہ کے آگے چھوڑتے. آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دین مٹ گیا, آپ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دین مٹ گیا, آپ کہتے ہیں ابراہیم کی شریعت باقی نہیں رہی, آپ کہتے ہیں تورات باقی نہیں رہی, آپ کہتے ہیں زبور باقی نہیں رہی, آپ کہتے ہیں انجیل اصلی نہیں رہی, آپ ان سب کا رد کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ سب باقی ہے. تو وہ مٹ گیا کیوں گیا, یہ باقی کیوں ہے؟ سمجھنا, عیسیٰ علیہ السلام کے 500 یا 600 سال بعد حضور آئے, کوئی چیز عیسیٰ علیہ السلام کی باقی تھی؟ کوئی شریعت کی بات باقی تھی؟ نہیں. ان پر آنے والی کتاب باقی تھی؟ نہیں. کتنا عرصہ گزرا؟ 600 سال کر لو. کتنا؟ 600. حضور کو گئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1400 سال. 1443 ہجری میں تھے. بیٹا کیا ہے؟ بیٹا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. گھٹا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. چھپا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. گما کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بدلی کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تبدیل کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ملاوٹ کیا ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. 600 سالوں کے بعد بچا کچھ نہیں ہے, 1400 سالوں کے بعد مٹا کچھ نہیں ہے. کہنے والے نے کہا مولانا صاحب وہاں بچا کیوں نہیں, یا مٹا کیوں نہیں؟ محبت کے انداز میں علماء سے معذرت سے جواب دینے لگا, وہاں مٹا وہاں بچا کچھ نہیں, یا مٹا کچھ نہیں, وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ابو بکر نہیں تھا, ان کے پاس عمر نہیں تھا, عثمان نہیں تھا, علی نہیں تھا, طلحہ نہیں تھا, زبیر نہیں تھا, بلال نہیں تھا, خباب نہیں تھا, عمار نہیں تھا, یاسر نہیں تھا, سعد نہیں تھا, سعید نہیں تھا, زبیر نہیں تھا, ابن مسعود نہیں تھا, ابن عمر نہیں تھا, ابن عبداللہ نہیں تھا. جی ہاں, ان کے پاس عائشہ نہیں تھی, خدیجہ نہیں تھی, فاطمہ نہیں تھی, رقیہ نہیں تھی, زینب نہیں تھی, ام کلثوم نہیں تھی, رقیہ نہیں تھی. جی ہاں, ان کے پاس زنیرہ نہیں تھی. وہ بدلتا چلا گیا, ان کے پاس یہ تھے, سب کچھ بڑھتا چلا گیا. حضور گئے تو دین 9 لاکھ مربع میل پر. کتنی؟ ابو بکر آئے 11 لاکھ, عمر آئے 22 لاکھ, عثمان آئے. اور نبیوں کے جانے کے بعد انقلاب نہیں رہا, اس نبی کے جانے کے بعد انقلاب پہ جلال آ گیا.
44 लाख, अली उल मुर्तजा 44 लाख, हसन 44 लाख, अमीर माविया आए, अमीर माविया आए 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया, अरब से अजम में आए और दुनियाई गुर्बत की सारी ताकतें रोकते चले गए। पहाड़, खुशियां, बाजार, रास्ते, मुल्क, ममलकतें फतह करते चले गए। बात आगे बढ़ी, दरियाओं में कोड़े डाल दिए, इकबाल तड़प गया, कदश है दरिया भी न छोड़े हमने, और पैर सुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े। ये कौन से जो मदीना से निकले, कौन थे जो मदीना से निकले, सहाबा, जिनके घोड़े पानियों पे दौड़ रहे हैं। सहाबा, पूछने वाला पूछते, पानी की फितरत में डबोना है। मैंने कहा जरूर है, मगर किसी और के लिए। जहाँ पानी की फितरत में है कि इन्हें रास्ता दो। साहबा इतने मुकद्दस हैं, वो दरिया में गए, ऊपर से घोड़ा दौड़ता चला गया, घोड़ा दौड़ता चला गया, पांव पानी पर, तेरी गाड़ी को उठा के रोड पे इतने जोर से नहीं दौड़ती जितने साहबा के घोड़े दरिया में दौड़ रहे थे। मैंने दरिया से पूछा, तेरे ऊपर घोड़े दौड़ रहे, डुबोता क्यों नहीं है? घोड़ों को डुबोता क्यों नहीं है? कहते हैं पुष्ट पे मोहम्मद के गुलाम बैठे हैं। मैंने कहा फिर पाँव गीला क्यों किया? पाँव गीला क्यों किया? फिर पाँव गीला क्यों किया? दरिया चूम कर कहता है गीला नहीं किया, चूम लिया। गीला नहीं किया, चूम लिया। हाँ, साहबी रसूल जंगल में चला गया, कोई नहीं है, शेर आ गया, शेर खाते उसने कहा खबरदार मेरी तरफ नहीं आना, खबरदार तू जंगल का शेर है, मैं मोहम्मद की उम्मत का शेर हूं, इधर मत आना। उसने कहा हड़प करने थोड़ा ही आ रहा हूं, सर झुकाने आ रहा हूं, पीठ हाजिर बैठ तुझे काफले तक पहुंचा दिया हूं। साहबा जंगल में पहुंच गए, आवाज दियो दरिंदो, ओ चरिंदो, ओ परिंदो, आज की रात मोहम्मद के गुलाम इस जंगल में गुजारना चाहते हैं, निकल जाओ। हाय 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 हाय, क्या है साहबा, कौन है साहबा, कैसे है साहबा, किस तरह है साहबा, कितने अजीम है साहबा, कितने बुलंद है साहबा, कितने मुतार है साहबा, कितने पाकीज़ है साहबा। अरे उनका हया तो जंगल के दरिंदे भी करते हैं। कितना बदबख्त है वो शख्स, कितना लानती है वो शख्स, कितना मलून है वो शख्स, कितना बेईमान है वो शख्स, कितना मुर्तद है वो शख्स, कितना बदतर है वो शख्स। उलाइका कलना बलहुम अज़ल, वो इन दरिंदों से भी बदतर है, वहाँ के कुत्ते, सूअर, खिंजीर और बिल्लियों से भी बदतर है। निकल पड़े, निकल पड़े, सबको आवाजें दे रहे, निकलो घर खाली करो, क्यों? मोहम्मद के गुलाम आ गए। उमर ने खत लिखा, बना में दरिया लिखा, खुश हो रहा है, क्यों खुश हो रहा है भाई? रस्म निभाओ। उसने कहा दीन रस्में निभाने के लिए नहीं, सुन्नतें चलाने के लिए है। अपनी रस्में अपने पास रखो। उमर ने कहा मुझे नहीं जरूरत तेरी, मत चल। जरूरत थी? कहा नहीं जरूरत, नहीं थी जरूरत, थी, लेकिन कहा कि तेरी जरूरत के लिए नबी की शरीयत खत्म करूं, ये नहीं हो सकता। खत किसी बंदे को नहीं लिखा, उमर ने खत दरिया को लिखा। उमर तेरी शान पे कुर्बान जाऊं, तेरी बात
دریا چل رہا ہے. ہر دریا میں کبھی تیزی آتی ہے کبھی کمی آتی ہے. جس دریا کو عمر نے خط لکھا تھا نہ اس کے بعد تیز ہوا ہے نہ کم ہوا ہے. انہیں درندوں نے مانا, انہیں چرندوں نے مانا, انہیں ہواؤں نے مانا, انہیں فضاؤں نے مانا, ہر زمانے کی فطرت کے انسانوں نے مانا. انہیں تورات نے مانا, انہیں زبور نے مانا, انہیں انجیل نے مانا, انہیں کتابوں نے مانا, انہیں صحیفوں نے مانا, انہیں ولیوں نے مانا, انہیں کتبوں نے مانا, انہیں ابدالوں نے مانا, انہیں غوثوں نے مانا, شیخ الحدیثوں نے مانا, شیخ التفسیروں نے مانا, مدبروں نے مانا, محققوں نے مانا, دانشوروں نے مانا, کائنات کے ہر فطرت والے انسان نے مانا, ہر حلالی وجود نے مانا. شام تک کے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے بھی انہیں مانا. انہیں اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ جانور سے بدتر ہے جو ان کا انکار کرتا ہے. کائنات کا ہر فرد انہیں سلام کرتا ہے. سلام کرو گے, یہ پیغام پھیلاؤ گے, گلی گلی جا کر صحابہ کی عظمت بیان کرو گے. جمادی الثانی کا مہینے, ابو بکر صدیق کی یوم وفات ہے, خلیفہ اول ہے, جانشین رسول ہے, مصلی کے وارث ہے. حضور کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوئے, حضور کے بعد نہیں حضور کی زندگی میں مصلی پہ کھڑے ہوئے. 17 نمازیں حضور کی زندگی میں پڑھائی. بالاتفاق خلیفہ اول ہے, پہلے جانشین ہے, پہلے خلیفہ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یکم سے لے کر 22-21 تاریخ تک مسلسل اپنے گاؤں میں, اپنے علاقوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے گلیوں میں مسلسل پروگرام کرو اور اس کو عنوان ہو خلیفہ بلا فصل. کیا عنوان ہوگا؟ کیا عنوان ہوگا؟ خلیفہ بلا فصل. کون ہے خلیفہ بلا فصل؟ ایک بار جواب آئے 3 دفعہ کی صورت میں. خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر. خلیفہ بلا فصل ابو بکر, ابو بکر, ابو خلیفہ بکر, بلا فصل ابو بکر, خلیفہ بلا فصل ابو بکر, ابو بکر, خلیفہ بلا فصل. ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر. سب کو بتاؤ گے, سب کو سمجھاؤ گے, سب تک پیغام پہنچاؤ گے. مسلسل 21 دن پروگرام, 22ویں دن جلوس ہوگا. کیا ہوگا؟ پرخلوص ہوگا, ضرور بضرور ہوگا. انشاءاللہ, ہوگا. انشاءاللہ. اس جلوس میں سب شرکت کریں گے. اس جلوس میں کسی کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے, کسی مسلک کے خلاف, کسی مذہب کے خلاف, نہ حکومت کے خلاف, نہ انتظامیہ کے خلاف, نہ کسی فرد. ایک ہی نعرہ لگے گا, وہ کیا ہوگا؟ خلیفہ بلا. ابو بکر کی شان پر بات ہوگی, عظمت پر. ایک مطالبہ ہوگا, وہی ہوگا کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. ریڈیو, ٹیلی ویژن, اخبار, رسائل اور جرائد پر بیان اور جناب مضامین اور آرٹیکل لکھے جائیں اور پروگرام نشر کیے جائیں تمام چینل پر, اور صدر, وزیر اعظم, گورنر اس دن اپنے پیغامات دیں اور خلیفہ بلا فصل کو خراج تحسین پیش کریں. یہ مطالبہ ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی دہشت گردی تو نہیں, تحقیق کاری تو نہیں, کوئی شدت تو نہیں. یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, اس لیے یہ مطالبہ منظور نہیں ہوتا تو ہم 22 کو جلوس نکالیں گے.